اللہ کے فضل سے پرائمری اسکول میں ہی ایسے ٹیچرز ملے جن کے بارے میں یہ کہنا واقعاً روا ہے کہ وہ مقناطیس تھے لیکن بلندی کی طرف فکسڈ، اور وہ ایسے مقناطیس تھے کہ ہمارے اوپر لگا ہوا زنگ ان کی کشش کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان میں سے ایک صاحب تھے، وہ حساب پڑھاتے تھے۔ اچھا، مجھے کیونکہ یہاں کا تجربہ نہیں، یہ ٹھیک چل رہا ہے نا شاہد اعوان صاحب؟ اچھا، تو وہ حساب پڑھاتے تھے، ان کا نام تو عبد المجید صاحب تھا، تو لیکن ان کو ان کے نام سے لڑکے کم پہچانتے تھے۔ ان کا عرف تھا ابا جان، سب لوگ انہیں ابا جان کہتے تھے، حتیٰ کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی انہیں ابا جان کہتے تھے۔ تو وہ اس وقت میرا خیال ہے 70 کے پیٹے میں تھے، اور ان کے سفید بالوں کے سوا ان میں بڑھاپے کے کچھ آثار نہ تھے۔ مطلب بہت تیز چلتے تھے، بہت گونجتی ہوئی آواز تھی۔ مطلب ایک سچا آدمی جس کی شخصیت میں گہرائی ہو، اس کی آواز جیسی ہوتی ہے ویسی ان کی آواز تھی، سخت، تہدار اور گونج رکھنے والی۔ تو حساب سے مجھے جتنی نفرت اس زمانے میں تھی، وہ مطلب اب اسے میں نفرت کا عنوان تکلفاً نہ دوں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مزاج کی دوری اب بھی وہی ہے۔ تو بہت ہر ماہانہ امتحان میں فیل ہوتا تھا، ششماہی امتحان ہوتے تھے، اس میں بہت محنت کر کے جو ہے وہ پاس ہونے کے لائق نمبر لیتا تھا۔ تو اور عبد المجید صاحب جو ہیں، یہ راتوں کو بھی کلاس لیا کرتے تھے امتحانات کے قریبی زمانے میں۔ مطلب ایسے ٹیچر تھے کہ وہ راتوں کو کلاس لیتے تھے اپنے گھر میں، اور چائے وغیرہ یا کسی کو کھانا ہے تو وہ بھی پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی امتحان میں میرے 72-74 نمبر آ گئے، تو اب 72 آج کی طرح فیاضی سے جو دراصل بخل ہے، زیادہ نمبرز دینے کا رواج نہیں تھا، یہ فیاضی اسراف کہ ابا جان جب فوت ہونے لگے تو ان کی عمر 90 سے اوپر تھی۔ میں بھی ان کا کلاس روم شاگرد نہیں رہا تھا، میں بھی مطلب ملازمت کرتا تھا۔ تو میں کراچی گیا، اتفاق سے مجھے پتہ چلا کہ ابا جان سخت علیل ہیں، تو میں ان کے گھر حاضر ہوا، اور مطلب جس وقت میں حاضر ہوا سمجھیں 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں نے جا کے دستبوسی کی، اپنا نام عرض کیا، تو وہ مجھے پہچان گئے، اور یہ کہہ کے پہچانے کہ اتنے نالائق شاگرد کو کبھی کوئی استاد بھول سکتا ہے؟ تو پہچان کے پھر میں بڑا افسردہ، بہت بستر پہ لیٹا ہوا، ایک آدمی جس کو آپ 100 میٹرز کی ریس میں اعتماد کے ساتھ بڑھاپے میں اتار سکتے ہوں، اس کو بستر پہ لیٹا دیکھ کر جو کیفیت ہوئی۔ تو خاصی دیر میں بیٹھا رہا، اس کے بعد اجازت چاہی، تو مصافحہ جب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میرے ہزارہا شاگرد ہیں، اور میرے 4-5 بیٹے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا، کیونکہ یہ میرا آخری وقت ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ہر شاگرد سے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی ہے۔ اب
اس جملے کو سچائی سے کہنے والا استاد اگر تعلیمی اداروں میں موجود نہیں ہے تو وہ جہل کی ترویج کے سوا کیا کر رہی ہیں؟ کیونکہ علم جو ہے وہ استاد کی محبت سے حاصل ہوتا ہے، علم استاد کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسی یعنی کہ درجۂ محبوبیت پر فائز اساتذہ کے فقدان کے ماحول میں جو بھی تعلیم دی جائے گی وہ حافظے کے پست ترین معطل حصوں تک محدود رہ جانے کے علاوہ اور کیا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم علم اور زندگی کے درمیان ایک فاصلے کی پیدائش کو نہ صرف یہ کہ قبول کر چکے ہیں بلکہ اپنی زندگی کی تمام قوت حرکت کو وہ فاصلہ بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر علم کے لیے دو چیزیں درکار ہیں نا، استاد کی محبت اور محنت، اور محنت کے لیے وقت درکار ہے، تو اب اگر کسی شخص کا زیادہ وقت کتب بینی میں صرف ہو جائے تو اس سے اخلاص رکھنے والے عزیزوں اور دوستوں میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ خیالات کی دنیا کی شہریت اختیار کرنے چلا ہے واقعات کی دنیا کو چھوڑ کر۔ تو ہم نے خیال اور واقعے میں اتنا بڑا تضاد اور اتنا بڑا گیپ پیدا کر دیا ہے کہ اس خلا کی موجودگی میں ہماری شخصیت میں موجود ذرا بڑے اور ذرا سبلائم عناصر کی تسکین کا، ان کی تربیت کا، ان کی نشو و نما کا کوئی سامان ہی نہیں رہ گیا۔ تو ایسے یہ وہ استاد تھے جو مطلب یہ ان کے آخری 2 دن کی بات میں بتا رہا ہوں کہ تم گواہ رہنا، اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے ہزاروں شاگردوں سے اتنی محبت کرتا رہا ہوں جتنی محبت اپنی سگی اولاد کے لیے محسوس نہیں کی۔ اب یہ فقرہ ہی اتنا بڑا ہے، اس فقرے کو ذرا سا محسوس کر لیں اگر ہم آپ کے ایک استاد کی زبان سے نکلا ہوا یہ سچا فقرہ، اگر اس کو ذرا دیر ہم اپنے اندر گونجنے کی اجازت دے دیں تو اس کے نتیجے میں کچھ نہیں تو ہماری شخصیت میں جو پاتال کی طرف لڑکنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے وہ تھم جائے گا۔ تو انہی ادوار میں میں 8ویں میں تھا جامعہ ملیہ میں، تو ایک استاد تھے مظہر عرفانی صاحب، وہ شاعر بھی تھے، انگریزی پڑھاتے تھے اور بہت سخت تھے، مطلب مار پیٹ یہ سب بہت تسلسل کے ساتھ تھی، مطلب ان کا کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے جس نے ان سے بارہا مار نہ کھائی ہو۔ تو ہم نے بھی کھائی، جیسے میرے استاد مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد ان کی پٹائی کرتے تھے قمچیوں سے، وہ جو کچی شاخیں ہوتی ہیں ان سے، جس کا بدن پہ نشان پڑتا ہے۔ تو ایک درس میں فرمایا اپنے استاد کا ذکر کرتے ہوئے کہ میرے استاد مرحوم نے میری جتنی پٹائی کی ہے اس کے نشانات میری کمر پہ مدتوں رہے، افسوس اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ نشانات فضیلت، وہ نشانات مغفرت میری کھال پر سے مٹ گئے۔ تو وہ مطلب بہت پٹائی کرتے تھے، اور پٹائی بھی وہ جو
ٹیلی فون کی تار ہوتی ہے نا یا باریک الیکٹرک کی تار، اس کا کوڑا سا بنایا ہوا تھا اس سے. تو خاصی مدت بعد ایک مشاعرے میں کراچی میں، مجھے مشاعرہ کیا تھا، وہ شعری نشست تھی کسی گھر میں، تو ان لوگوں نے مجھے یہ سوچ کر صدارت دے دی کہ میں کراچی چھوڑ کر باہر جا چکا تھا، کراچی عارضی طور پر آیا تھا ملنے. تو میں اس کی صدارت کر رہا تھا تو دیکھا کہ مظہر عرفانی صاحب بالکل ضعیفی کی حالت میں تشریف لا رہے ہیں. تو میرے تو ایک تھرتھری سی بند گئی. میں فوراً دوڑا اتر کے ان کی طرف گیا اور جا کے انہیں لایا پکڑ کے اور صدارت کی مسند پہ بٹھا دیا. تو اس دوران میں نے انہیں بتایا کہ میں فلاں ہوں، تو بڑے خوش ہوئے اور صدارت کی مسند پہ انہیں بٹھایا. اس کے بعد ان سے کہا کہ صدر محفل یہ ہیں. تو کچھ دیر بعد انہیں پتہ چل گیا کہ صدارت اصل میں میری تھی، میں نے انہیں مسند پہ بٹھایا. تو اسی وقت زور سے کہا کہ یہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کی کیا مجال کہ میری موجودگی میں صدارت کا، اس طرح سے میری موجودگی میں صدارت کا. اب یہ سب جملے جو ہیں، یہ سب فقرے یا اس طرح کے اپنے بڑوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بخدا میرا اندوختہ حیات ہیں اور بخدا مجھے اپنی طرف شوق سے اور رغبت سے نہیں دیکھنے دیتے. تو ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ جو گویا یہ طبیعت میں ایک میلان پیدا کر دیتے تھے، جو طبیعت کی ریکنڈیشننگ اس طرح کر دیتے تھے کہ آدمی اپنی طرف راغب نہ ہونے پائے، اپنی جانب مائل نہ ہونے پائے. تو جو آدمی بھی اپنی طرف راغب اور مائل ہو جاتا ہے، اس کے اندر نمو کا عمل رک جاتا ہے، کیونکہ وہ گیون کنڈیشنز میں اپنی طرف مائل اور راغب ہے نا. تو ان گیون کنڈیشنز میں انقلاب لانے، تبدیلی کرنے، بڑھاوا دینے، اضافہ کرنے اور ارتقاء پذیر رکھنے کی اسے پھر کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ اتنے ذمہ دار، اتنے مخلص، اتنے محبت کرنے والے، اتنے فادر لائک تھے کہ انہوں نے ہماری پسند ناپسند، ہماری خواہش وغیرہ کو نہیں دیکھا، ہمارے مفاد کو دیکھا، ہمارے مستقبل کو دیکھا، ہماری شخصیت پر نمو پانے کے ان دروازوں کو کھولا جن دروازوں سے ہم یا تو ناواقف تھے یا ہمارے اختیار پر اگر چھوڑ دیا جاتا تو ہم ان دروازوں پر دستک تک نہ دے سکتے. تو بڑے احسانات ہیں، بڑے کمالات ہیں.